یہ دسمبر 1963 کا آخری جمعۃ المبارک تھا جب گجرات کے شہریوں کو یہ علم ہوا کہ سری نگر کی مشہور درگاہ حضرت بل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد پورا شہر غصہ میں الفابلتا ہوا سڑکوں پر تھا۔ یہ غصہ صرف گجرات شہر تک ہی محدود نہ تھا بلکہ پاکستان کے ہر قصبے شہر یہاں تک کہ گلی محلوں میں لوگ سراپا احتجاج تھے۔ بھارت کے مسلمان جنہیں انگریز سے ہندو کی غلامی میں گئے ابھی صرف 16 سال ہی ہوئے تھے، اپنے مخصوص مادی مفادات کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن پوری راستن جموں و کشمیر میں مظاہرے اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ امن و امان قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس احتجاج کا اس قدر اثر ہوا کہ 29 دسمبر 1963 کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو خود قومی ریڈیو پر آیا، واقعے کی مذمت کی اور منہ مبارک ڈھونڈنے کا وعدہ کیا۔ چند دن بعد یعنی 4 جنوری 1966 کو منہ مبارک بازیاب ہو گیا۔ دوسری دفعہ میں نے جس جلوس میں شرکت کی بلکہ وہ 1969 میں ہمارے زمیندار کالج کے طلبہ نے اس دن کے اخبارات کی اس خبر پر نکالا تھا کہ ایک بہت بڑے انگریزی انسائکلوپیڈیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر شائع کر دی ہے۔ پاکستانی قوم کو ہمیشہ سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی کوئی گستاخ شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو تو یہ قوم مضطرب و بے چین ہو جاتی رہی ہے۔ دنیا بھر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سیکولر لبرل بھی ہمیشہ یہ تانے دیتے تھے کہ صرف پاکستانیوں کے ہی دل میں توہین رسالت پر انوکھا ڈرد الفاٹتا ہے۔ باقی 57 اسلامی ممالک بھی تو اس دنیا میں ہیں، کوئی پاکستانیوں کی طرح دیوانہ نہیں ہو جاتا۔ جس کا عاشقان رسول ہمیشہ یہ جواب دی، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہاں 1920 میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک گستاخ ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کتاب تحریر کی۔ اس کے مصنفین میں آریہ سماجی پنڈت چمپوپتی ایم آکرشن پرشاد پرتاپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اصل مصنف مسلمانوں کے خوف سے کبھی منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ایک شرپسند نے یہ کتاب شائع کر دی۔ کتاب پر اس قدر شدید رد و عمل ہوا کہ اس کے پبلشر راج پال کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 5 سال بعد اپریل 1929 کو یہ بہانہ بنا کر رہا کر دیا گیا کہ ملک میں تو ان مذہب کا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت سزا دی جاتی۔ راج پال کی رہائی کے بعد مسلمانوں کا غصہ اپنے عروج پر آ گیا۔ لاتعداد تو ایسے تھے جیسے اس کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ صرف 5 دنوں میں اس پر کئی حملے ہوئے اور آخر کار 6 اپریل 1929 کو غازی علم الدین شہید نے اسے خنجر کے وار کر کے جہنم واصل کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی غازی علم الدین سے ایک والہانہ وابستگی اور محبت قائم ہے۔ لاہور کے میانی صاحب میں اس کی قبر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں ہی بڑے علماء کرام، پران عظام اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرجع محبت و عشق بن چکا تھا۔ لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ غازی علم الدین سے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انگریز سرکار نے عوامی احتجاج کے خوف سے اسے 29 اکتوبر 1929 کو پھانسی دے کر میاں والی جیل میں ہی دفن کر دیا۔ لیکن علامہ اقبال کی سربراہی میں ایک وفد گورنر پنجاب سے ملا اور اس کے جسد خاکی کو لاہور لا کر عزت و احترام سے دفن کرنے کا مطالبہ منظور کروایا۔ 14 نومبر 1929 کو 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب اس شہید کا حسن خاکی قبر سے نکالا گیا تو چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی وضو کیا ہو۔ 2 دن بعد لاہور میں اس شہید کا جنازہ اس قدر بھرپور تھا جیسے پورا برصغیر الفامڈ آیا ہو۔ اس واقعے کو گزرے آج تقریباً 100 سال ہو چلے ہیں۔ برصغیر میں کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح براہ راست کتاب لکھ کر مین سٹریم میڈیا میں آ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ حرکتیں اور خباستیں عموماً یورپ میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس پر بھی احتجاج کرنے والوں میں پیش ہمیشہ پاکستان کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ پاکستان میں نکلنے والے جلسوں اور جلوسوں میں ہر کوئی ایک گلہ کرتا نظر آتا تھا کہ اگر اس دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان گستاخ شخص کے ملک کا معاشی مقاطع کر دیں تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دنیا میں مسلمان سب سے بڑی صارفین کی منڈی ہے۔ معاشی مقاطع رسول اکرم کی مشرکین مکہ کے خلاف ابتدائی کارروائیوں میں سے ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے یہ حکم دیا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا راستہ روکا جائے۔
ان گستاخان کے خلاف اگر مسلم الفامہ ایک دفعہ ایسا کر لیتی تو وہ مغربی دانیہ جو اپنی ہر پروڈکٹ کی کتاب دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی شائع کرتی ہے، فوراً اس لعنت پر قابو پا لیتی۔ یہودیوں نے ہولوکاسٹ کے خلاف جو قوانین منظور کروائے وہ اس لیے کروائے کہ انہوں نے ان تمام ممالک کی معاشی قوت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اور انہیں اپنی قوت کا ادراک تھا۔ ان کے ہاتھ میں صنعت پروڈکشن کی قوت ہے، جبکہ مسلمان کے ہاتھ میں استعمال کرنے کنسومر کی قوت ہے، لیکن اس قوت کا آج تک الفامت نے کبھی بھرپور استعمال نہیں کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں 100 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی ہندو میں یہ جرت ہوئی کہ برسرعام ٹیلی ویژن پر اس گستاخی کا ارتکاب کرے، اور وہ بھی حکومتی پارٹی کی ترجمان نوپور شرما۔ اس خاتون نے 27 مئی 2022 کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام پر یہ گستاخی کی، اور میرے لیے شرمناک حیرت کی بات یہ تھی کہ پاکستان کی وہ سرزمین جس پر ہم یہ فخر کیا کرتے تھے کہ یہ دانیہ کے کسی خطے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سب سے پہلے بے پناہ احتجاج کرتی ہے، لیکن اس دفعہ یہاں ایسی خاموشی طاری رہی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ اشاق رسول کا دیس ہے۔ چند علماء کرام نے اپنے پہلے سے شیڈول جلسوں میں مذمت والی دائواں دار تقریر کر دی اور پھر چادر، لیکن وہ عرب دانیہ جسے ہم لوگ خاموشی کا تانا دیا کرتے تھے، اس دفعہ وہاں سے عشق رسول کی شمع روشن ہوئی۔ سلطنت عمان کے مفتی اعظم احمد بن سلمان الخلیلہ نے 5 جون کو فتویٰ جاری کیا کہ بھارت کی تمام مصنوعات کا فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک لہر الفاٹے پوری عرب مسلم دانیہ میں لوگوں نے دکانوں سے بھارتی مصنوعات الفاٹینا شروع کر دیں۔ قطر اور کویت کے حکمرانوں نے سفیروں کو بلایا اور غصے سے بھرے مراسلے تھما دیے۔ ہم آج بھی خاموش ہیں، اور علماء کرام اور عاشقان رسول ہونے کے دعویدار شاید وزارتوں کے گورکھ دھندوں میں مصروف ہیں، رہے نام اللہ کا۔